السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرف جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و حرم میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمے براہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھے، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کے یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمول ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اسے اگلے گھر والوں کو امید پہ تیر نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ برائے منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہی انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟
کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی اتنے حیران و پریشان تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ دل سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں رواج کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں غلطان رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، با خدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا، آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی آپ سبھی میں شریک ہوئے۔ یہ کہ آپ کسی دوسری مشن میں مشغول ہیں، آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کے موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکتے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ وصیت ہے
کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہیں اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پہ در پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب بھی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، دیواریں قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت میں سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔